جو نہج البلاغہ کا سخت ترین خطبہ ہے وہ مولا علی نے اپنے ساتھیوں کے لیے دیا. جو سخت ترین جملے آپ نے ارشاد فرمائے، خطبہ جہاد نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ یا اشبہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے. کس کے لیے کہا؟ اپنے ساتھیوں کے لیے کہا. اپنے ساتھیوں کے لیے کہا کہ تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا. کیوں؟ جب میں تم سے کہتا ہوں جنگ کے لیے نکلو، تم کہتے ہو ابھی تو شدید گرمی ہو رہی ہے. پھر سردی میں کہتا ہوں نکلو، تم کہتے ہو ابھی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. اگر تم مجھ جیسے امام کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اور کب کرو گے؟ تو سخت ترین جملے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے. یہ کون ساتھی ہیں؟ یہ وہی ہیں. اچھا، یہ وہی ساتھی ہیں جو علی کے ساتھ مل کے جنگ جمل میں شریک ہو چکے ہیں، جنگ صفین میں شریک ہو چکے ہیں، یعنی مسلسل جنگ میں ہیں، میدان سے بھاگے نہیں ہیں، میدان میں حاضر ہیں، موجود ہیں، لیکن علی علیہ السلام کی توقعات پہ پورے نہیں اتر پا رہے. جنگ میں میدان جنگ میں موجود ہیں اور کنفیوز ہیں. میدان جنگ میں موجود ہیں، علی کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، اور کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں یہ جنگ صحیح کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے ہیں. کہ علی کے ساتھ مل کے میدان جنگ کے اندر موجود علی کا ساتھی جو ہے وہ کنفیوز ہے. تو علی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ علی علیہ السلام ایسے کنفیوز افراد نہیں چاہتے. علی کنفیوز نہیں چاہتے. علی چاہتے ہیں کانفیڈنٹ شیعہ ہو، کانفیڈنٹ فالوور ہو. ان کو گھر یاد آ رہا ہے، ان کو نوکری یاد آ رہی ہے، ان کو کاروبار یاد آ رہا ہے، ان کو کھیتی باڑی یاد آ رہی ہے، ان کو بیوی بچے یاد آ رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں بھی مقابلہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں، ہمیں ریسٹ چاہیے. اور رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان میں تو ویسے ہی مسلمان ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کام وام کم کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا رمضان کے بعد جنگ کریں گے. اسی رمضان میں علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے. جس رمضان کے بارے میں انہوں نے کہا نا رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم ایک جنگ کریں گے، اسی رمضان میں علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو علی علیہ السلام کے ساتھ. علی کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. علی کو ایسے لوگ چاہیے جو با بصیرت ہوں. علی کو چاہیے عمار یاسر جیسے لوگ. عمار یاسر جو خود بھی بصیرت رکھتے ہیں اور علی کے لشکر کو بھی بصیرت والا دیکھنا چاہتے ہیں.